بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکوثر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قیامت تک آنے والے ہر کلمہ کو انسان کو حکم دیا ہے فصلی لربک وانحر، نماز کا اہتمام بھی کریں اور قربانی کا اہتمام بھی کریں۔ لیکن ایک اہم مسئلہ قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کن ایام میں کرنی ہے، اس کے لیے قرآن کریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے ارشادات اور فقہائے امت کے اقوال فتاوی جات موجود ہیں کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ قرآن کریم سورۃ الحج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ رب العزت نے جو چھپائے تمہیں عطا فرمائے ہیں ان میں مخصوص متعین دنوں میں ان پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی مخصوص دنوں میں ان کی خاص قربانی کا حکم ہے۔ اس ایام معلومات سے کون سے دن مراد ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں موجود ہے، فرمایا والمعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، کہ 10ویں ذی الحج اور اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحج، یہ 3 دن قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی ہیں، اور جب کسی آیت کی تفسیر پیغمبر کا صحابی کرے، المستدرک میں یہ بات موجود ہے فَإِنَّ تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل حدیث مسند۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم رحمہم اللہ دونوں بزرگوں کے نزدیک پیغمبر کے صحابی کی تفسیر یہ حدیث مسند کا درجہ رکھتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت سلمۃ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ فبقی فی بیتہ من شیء۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قربانی کرے تو 3 دن سے زائد دن اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے گوشت موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے دن 3 دن ہیں۔ ہاں البتہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت اپنے گھر میں نہ رکھا جائے، اور ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے اگر 1 سال تک بھی قربانی کا گوشت رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب حدیث مبارک میں موجود ہے۔ آئندہ سال جب قربانی کے دن آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہم نے گزشتہ سال تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت اپنے پاس نہ رکھنا، اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ بعد میں بھی قربانی کا گوشت رکھنا چاہیں تو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت چوتھے روز کی نہیں ہے بلکہ پورا سال، اور جب تک قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے بھی پتہ چلا قربانی کے دن صرف 3 ہیں۔ اور موطا امام مالک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں النحر 3 ایام، قربانی کے دن یہ 3 ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے قربانی انہی ایام میں کریں جن ایام میں قربانی بنتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بعد چوتھے یا کسی اور دن قربانی کر کے اپنے قربانی کے مبارک عمل کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔